کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ آغاز مال کے ارض و سما کی بابرکت نام سے، جس کے دائرۂ اختیار سے کچھ بھی باہر نہیں، جو کہتا ہے کن تو ہو جاتا ہے فیکون۔ عرض ٹی وی کے معزز ناظرین کو عرض ٹی وی کے پروگرام میں ہوں پاکستان کے میزبان ملک طاہر کی جانب سے محمد برا سلام۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، کیونکہ اگر بات ہو اظہار کی، بات ہو قربانی کی، بات ہو خدمت کی، بات ہو خلوص کی، بات ہو جذبے کی، بات ہو اپنائیت کی یا پھر بات ہو وطنیت کی، تو انہی کا نام آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی جگہ پہ سیلاب آئے یا زلزلہ آئے یا آندھی یا طوفان، کچھ بھی مصیبت یا آفت آئے تو یہی ایک ڈال کا روپ لیے ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح کا دائرہ کھینچا جائے علم کا یا صحت کا یا ادب و ہنر کا، وہاں پر بھی یہ اہم مقام پر پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے بلوچستان کی مشہور جامعہ خضدار انجینئرنگ یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی اعلیٰ ڈگری حاصل کی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی خدمات ڈیٹا انالسٹ کے ساتھ ساتھ ہارڈ ویئر انجینئر کے طور پہ بھی مہیا کی ہیں۔ کرتبہ اسکول آف ایکسیلنس کے بھی یہ CEO ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسسٹنٹ جنرل سیکرٹری کے طور پہ بھی اپنی خدمات مہیا کی ہیں۔ آج کے وقت میں یہ صدر الخدمت بلوچستان ہیں اور صدر الخدمت بلوچستان کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ انہی کے لیے علامہ اقبال نے کہا ہے، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کا پلٹنا، پلٹ کا جھپٹنا، کہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ ان کا نام ہے انجینئر جمیل احمد کرد صاحب۔ میں انجینئر جمیل صاحب آپ کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ جمیل صاحب، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو اپنے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ کا سفر کیسا رہا، بچپن کہاں گزرا، تعلیمی سفر آپ کا کن کن راہوں سے گزرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سب سے پہلے میں آپ کے ارتھ چینل کا اور اس کی ساری مینجمنٹ کا، اور اسپیشلی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے عزت بخشی اور اپنے پروگرام میں بلایا۔ بہت اچھا لگا مجھے، ماشاء اللہ ایک آپ کا بہت اچھا سوفسٹیکیٹڈ ایک سیٹ اپ ہے۔ جہاں تک میری بات ہے تو انجینئر جمیل احمد کرد میرا نام ہے۔ کوئٹہ کی میری پیدائش ہے اور یہیں پہ ساری تعلیم میری رہی ہے۔ انجینئرنگ میں نے خضدار سے کی تھی کمپیوٹر سسٹمز میں، اور 2007 کے آخر میں وہاں سے پاس آؤٹ ہوا۔ اسکولنگ میری تعمیر نو سے رہی 9 تک، اور کیمبرج سیکنڈری کیمبرج اسکول ہے وہاں سے میں نے میٹرک کیا تھا، اور اس اسکول کا پہلا میں فرسٹ ڈویژنر رہا۔ اچھا بالکل اس کا پہلا بیچ تھا، اور میرے بھی کوئی اچھے مارکس نہیں تھے، لیکن میں اندوں میں کھانا راجا بس میں ہی تھا۔ اور پھر میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج سے FSc کی تھی سریام روڈ سے، ICS کیا تھا میں نے۔ اس کے بعد خضدار چلا گیا تھا۔ پھر ٹیلی کمیونیکیشن میں نے جاب بھی کی ہے، اور پھر پبلک ہیلتھ کمیشن کے ذریعے میں گورنمنٹ کی جاب پہ بھی رہا، اور اس کے علاوہ پھر سوشل سروسز میری جو سوشل سیکٹر کے اندر ہے، وہ تعلیم کے میدان میں اسکولس کا ایک سیٹ اپ میں نے لوگ اس کو لے کے چل رہے ہیں، وہ ایک بنیاد کو فاؤنڈر کے طور پہ ان چیزوں کو اسٹرکچر آؤٹ کیا۔ اور الخدمت فاؤنڈیشن ایک بڑی آرگنائزیشن ہے، وہ پچھلے کوئی 10 سال سے میں اس کے اندر رضاکارانہ طور پر خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ اچھا، یعنی کہ جمیل صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ نے اپنے وقت کے مشہور تعلیمی اداروں تمینو کالج ہو گیا، تمینو اسکول ہو گیا، کیمبرج ہو گیا، وہاں سے اپنے اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کیا، پھر آپ نے کمیشن کے ذریعے جو ہے جاب بھی حاصل کی، اس کے بعد آپ لائبریری الخدمت کے ساتھ یعنی کہ مسئلے کے تو الخدمت میں کیسے آنا ہوا؟ یہ کوئی آپ کی کوئی پلاننگ تھی یا ویسے ہی آپ سڈن آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ کے باوجود؟ نہیں، پلاننگ نہیں تھی۔ اسٹوڈنٹ لائف میں ہم چونکہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی ایکٹیو رہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس اگر پازیٹیو ہو تو وہ بہت ساری ایبلٹیز آپ کے اندر جو ہے مطلب آپ کی ایبلٹیز تو ہوتی ہیں پہلے سے، وہ اسے پالش کرتا ہے۔ ایک آپ کو پلیٹ فارم ملتا ہے، اور آپ بہت ساری جو صلاحیتیں چاہیے ہوتی کسی بھی معاشرے کو لیڈ کرنے کے لیے، وہ آٹومیٹکلی آپ کے اندر آ جاتی ہے۔ بہت سارے ایریاز میں اپنا کام کرنا پڑتا ہے۔ تو اس 2008 تک میں رہا اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں، تو اس نے ڈائمینشن سارے اس ایک بل کے طے کیے، اور خدمت میں بھی ظاہر ہے کہ جو معاشرے میں تھوڑا سا بہتر لگے، اور تھوڑا سا ڈیجیٹل لگے، تھوڑا سا ایکٹیو لگے،
جس کو پرو ایکٹیو کہتے ہیں. تو ہمارے پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ خدمت میرے ساتھ ایز اے سیکرٹری جنرل کام کریں. تو یہ میری پہلی انڈکشن تھی 2014 میں ان کے ساتھ پہلی انڈکشن تھی. اور ایز اے والنٹیئر میں صوبے کے سیکرٹری جنرل کے طور پر ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. مائی واز کوائٹ نیو. اس سے میں نے سیکھا بہت کچھ اس سارے کام سے. اور 4 سال ان کے ساتھ میں نے ایز اے سیکرٹری جنرل. پھر چونکہ والنٹیئر پوزیشنز ہیں تو پھر میں پچھلے 3 ٹینر سے ابھی ریسنٹلی میں دوبارہ سے ایکسٹینڈ ہوا تو میں خدمت میں ایز اے پریزیڈنٹ اسکول صوبے کا کام کروں. یعنی کہ فرام دی ڈے فرسٹ اگر میں غلط نہیں ہوں تو انسانی خدمت کے جذبے نے آپ کو جو ہے وہ سکون لینے نہیں دیا کہ بس آپ یعنی کہ انسانوں کی خدمت کا جذبہ یعنی کہ اسٹوڈنٹ لائف سے آپ میں تھا اور اسی وجہ سے پھر آپ نے رضاکارانہ طور پہ خود کو خدمت کے حوالے سب وہ ایسی عادت طائر بھی بن گئی ہے کہ آپ نے اگر مجھے تھوڑا موسٹ آف ٹائم میں ٹریول کرتا ہوں. اور ایکسٹینسو ٹریولنگ ہے بالکل. پاکستان بہت زیادہ ٹریول, بلوچستان آدھا ہی پاکستان ہے. بالکل جمیل بھائی, آپ اس میں تو یعنی کہ ناظرین کو بھی ٹرسٹ کرنا ہی ہوگا کیونکہ ابھی اس ٹائم جو ہے خدمت غالباً 24 کنٹریز میں کام کر رہی ہے. 25,537 پروجیکٹ یہ کمپلیٹ کر چکی ہے اور تقریباً 11.2 ملین لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خدمت بھی جو ہے وہ ٹریول کر رہی ہے, آپ بھی ٹریول کر رہے ہیں. الحمد للہ خدمت ایک بہت بڑی اور اچھی آرگنائزیشن کے طور پہ پوری دنیا کے سامنے آئی ہے. پاکستان میں تو ایک بہت اچھی شناخت کے ساتھ موجود ہے. بلوچستان میں چونکہ لٹریسی کے بھی مسائل ہیں, آپ کو پتہ ہے صوبوں میں لٹریسی کو 60% کے قریب ہے. اور اس طرح کی جو نیکی کے تصورات ہیں, یہ ایک بڑی نیکی کا تصور ہے. مسجد سے اور مدرسے سے وہ بھی ایک نیکی ہے, لیکن اس سے بھی ڈفرینٹ قسم کے تصورات ہیں کہ یتیم کے سر پیار رکھنا, بچوں کو پڑھانا, کوئی ایمبولینس فراہم کرنا, یہ بھی نیکی کی مختلف شکلیں جو ہمارے معاشرے میں اس کے حوالے سے شعور نہیں ہے. تو اتنے سالوں میں خدمت نے خود کو بلوچستان میں بنوایا ہے اور ہم جو لوگ اب اسے جانتے بھی ہیں, مانتے بھی ہیں. ایک اچھی شناخت ہے بلوچستان میں خدمت کی بڑی. صدر خدمت بلوچستان ہے اور خدمت کے تو ماشاءاللہ ہر سیکٹر میں اتنا زیادہ کام ہے, تو کیا خدمت کے پاس اپنے مسائل ہیں یا آپ لوگوں کو بھی کوئی مسائل درپیش آتے ہیں, کوئی فنڈس کے حوالے سے یا لاجسٹک سپورٹ یا ٹیکنیکل سپورٹ؟ طاہر صاحب, جب میری ذمہ داری کوئی 2017 میں پہلی مرتبہ لگی تھی ایز اے پریزیڈنٹ, تو میرے مینیجر بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے تھے, حکمت مینگل صاحب تھے. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جمیل بھائی ہم پہ کوئی 37 لاکھ کے قرضے ہیں اور لوگ جو ہے دروازوں پہ وینڈرس کے ہوتے ہیں, پبلشنگ کے ہوتے ہیں, مختلف چیزوں کے وہ دینے ہیں. تو میں نے پوچھا تھا ہمارے اکاؤنٹس میں کتنے پیسے ہیں, تو ان کا تھا 12 لاکھ روپے کا. ہم کو 25 لاکھ روپے ڈیفیسٹ میں تھے. اور پھر یہاں پر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مسائل جو کہ خدمت کی ڈونیشن سے ساری ہوتی ہے. ہمارے اس موقع پہ جو سینٹرل پریزیڈنٹ تھے عبدالشکور میاں عبدالشکور صاحب, آج کل وہ خدمت گلوبل کو دیکھتے ہیں, اس کو چیئر کرتے ہیں, وہ تشریف لائے تھے. سیرینا ہوٹل میں ہمارا آئیڈیا تھا کہ ایک اچھا پروگرام کریں, ڈونیشنس کال کے رمضان کریم میں. تو انہوں نے ڈونیشنس کال کی اور خود وہ اس پروگرام کو چیئر کر رہے تھے, لیکن ڈونیشنس کو پلس 2.5 لاکھ روپے اور 5 لاکھ کا خرچہ تصور نہیں تھا. اور ہم نے ان اپنے 10 سالوں میں بہت زیادہ اسٹرگل کی بلوچستان میں ریسورسز. تو پہلے ہم کوئی 1.5 کروڑ روپے کے بجٹ کے ساتھ تھے صوبے میں. اب الحمدللہ ہم نے کوئی 1 ارب پلس کا پروجیکٹ پچھلے سال میں ڈیلیور کیا ہے. اور اس کے اندر ہمارے اپنی ڈونیشنز بھی الحمدللہ لوکل ڈونیشنز, پہلے بالکل تصور نہیں تھا. اب ان مہینوں تک جو اس سال کے اندر 3.5 کروڑ روپے ہم نے کیش کی صورت میں اسی صوبے بلوچستان سے جمع کی. یعنی کہ گراس روٹ لیول سے آپ لوگ کس مقام تک آئے ہیں فائٹ کرتے کرتے؟ الحمدللہ بہت زیادہ لوگوں کو شعور بھی فراہم کیا ہے کہ آپ اداروں کے ساتھ تعاون کریں, اور بہت بڑی تعداد میں ہم بلوچستان کے لوگوں تک پہنچے ہیں. ہماری جو آؤٹ ریچ ہے, چونکہ بلوچستان لارجسٹ پروونس ہے جغرافیکل اسکیٹرڈ پاپولیشن اور انتہائی غریب صوبہ ہے. یو این او کی آئی تھنک یو این ڈی پی کی رپورٹ میں نے پڑھی ہے, یہ کوئی 2021 کی ڈیلی ٹائمز کی بھی ہے. تو اس میں اس صوبے کو ایشیا کا سب سے غریب ترین صوبہ کہا گیا. اس صوبے کے اندر فائنینشیل ریسورسز کا تلاش کرنا ایک چیلنجنگ کام ہے. اس کے باوجود الحمدللہ ہم اس پہ سکسیزفل رہے ہیں اور چیزیں بہتر ہوئی. جمیل صاحب, اگر ہم لوگ دیکھیں نا, اگر کسی بندے کو گھر کی ضرورت ہے تو خدمت, اسپتال کی ضرورت ہے تو خدمت, روزگار کی ضرورت ہے تو خدمت, کئی راشن کی ضرورت ہے تو خدمت, یعنی کہ ہر جگہ پہ ہمیں خدمت کی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن لازمی نظر آتی ہے.
تو آپ ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ الخدمت کس کس سیکٹر میں کام کر رہی ہے، اپنی خدمات دے رہی ہے؟ جی الحمدللہ اس پہ ہمیں بہت زیادہ اطمینان ہوتا ہے. مطلب بہت ساری چیزیں ہم لوگ ایک چھوٹی سی این جی او ہوتے ہوئے پہلے وسائل کے لحاظ سے تو اتنی بڑی این جی او نہیں ہے. ہم ہیومن ریسورس کے لحاظ سے ایک بڑی این جی او ضرور ہے. ہمارے رضاکار پورے ملک میں موجود ہیں. ایک اسٹرکچر ہے، ایک تنظیم ہے، ایک آرگنائزیشن ہے، ایک ڈسپلن ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ لوگوں کی توقعات کا بھی آپ سے ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک ہے. تو ہم الحمدللہ تقریباً جو معاشرے کے جو مسائل ہیں، جن کی ضروریات ہو، ان ساری چیزوں کو ہم نے اپنے 7 ایریاز میں ہم نے تقسیم کیا، جس کے اندر آرفن کیئر پروگرام ہمارا تھیمیٹک ہے. اس کے اندر اس وقت ملک کی سطح پہ کوئی 27,000 پلس یتیم بچے ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس کے اندر جی الحمدللہ اس کے اندر 2 ماڈلز ہیں ہمارے پاس. ایک وہ کہ یتیم بچہ ہمارے بورڈنگز میں جو ہم نے بنایا ہے، اس کا تعاٹ ہے الحمدللہ آغوش کے نام سے، وہ ہم رہتے ہیں. وہ بھی درجنوں ہیں پورے ملک میں، پورے پاکستان میں، پورے ملک میں موجود ہیں. بلوچستان میں بھی ہم بیگم میں بنانے جا رہے ہیں. بلوچستان میں بھی بلوچستان میں ملک صاحب پتہ ہے لینڈ ڈونیشنس کے ایشوز ہیں. کوٹا کے اندر زمین بالکل نہیں ہے تو بہت مہنگی ہے، گورنمنٹ کے پاس بھی لینڈ اس طرح کی نہیں ہے، تو وہ ایشو صرف ڈونیشن کے لیے. ورنہ کب سے اس کے لیے تیار. اب بیلا میں ہمیں زمین ملی ہے، وہ آپ ان شاء اللہ کنسٹرکشن کی فیز میں جا رہے ہیں. باقی پھر یہ آرفنس، پھر وہ آرفن جو اپنے خالہ کے ساتھ، امی کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، وہ بھی کثیر تعداد میں رسول بلوچستان میں بھی 1500 کے قریب وہ بچے موجود ہیں جو اپنے گھروں کے اندر رہتے ہیں. وہ ایک ہمارا بہت بڑا پروگرام ہے. یعنی گھروں کے اندر انہوں نے ان کے والداؤں کے اکاؤنٹس ہیں، ان کے اکاؤنٹس میں پیسے جاتے ہیں مانا، اور 3 منتھس میں پیسے جاتے ہیں، مانا جاتے ہیں. اور ان بچوں کی تربیت کر صرف پیسے نہیں دیتے ہیں، ان میں لیڈرشپ کوالٹیز وہ بانٹتے ہیں، ان میں جو معاشرے کی ویلیوز ہیں، ٹروتھفلنس ہے، کائنڈنس ہے، یعنی ایتھیکل اور فائنینشیل دونوں طرح سے بچے کو صرف پیسے نہیں دیتے ہیں. ایک ہمارا ایف ایس او ہوتا ہے جو اس کے اسکول سے، اس کے ڈونر سے، اس کے گھر سے رابطے میں رہتا ہے. پھر خواتین کی تربیت کے لیے میری باجی کے نام سے خواتین باقاعدہ پروجیکٹ کے اندر موجود جو گھروں کے اندر جا کے رابطہ کرتے ہیں اور تربیت کرتے ہیں. پروجیکٹ کا نام ہے میری باجی. میں اس خاتون کا نام میری باجی ہے جو ڈپیوٹیڈ ہوتی ہے ساری. تو وہ تاکہ وہ بالکل ہی بچہ بھی اس سے مانوس ہو، ایسا ایک نام ہے. اور اس کی جو والدہ ہے بچے کا، وہ بھی باجی کہہ کے اس سے مانوس ہو. وہ غیر فطری کوئی ٹائٹل، کوئی ایسا نام نہ ہو کہ جس کو دیکھتے ساتھ ہی وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو. تو وہ الحمدللہ پورے پاکستان میں اس میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس کے اندر بہتری کی تو بہت ساری گنجائش ہے، لیکن اچھے اس کے ساتھ الحمدللہ ایک بہت بڑا کام ہے. اس میں ہر سال ایک اضافہ ہے. اور دوسرا ہمارا ایک بہت بڑا ایریا ڈیزاسٹرس کے اندر ہے. تو ہم ڈیزاسٹرز میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بلٹ ان چپ کی طرح خدمت جو پوری پاکستان میں جب بھی کوئی ڈیزاسٹرز اللہ نہ کرے آتے ہیں. اب تو انٹرنیشنلی بھی آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی فلسطین کی بھی فنڈ ریزنگ وہ کر رہے ہیں، ہمارے لوگ وہاں پہنچے بھی ہیں، کام بھی کر رہے ہیں. تو حالانکہ غزہ میں کتنی سخت صورت ہے، لیکن خدمت کے لیے وہاں پہنچی بھی اور پہنچ بھی رہی. تو یہ ہمارا تھیمیٹک ہے. اور اس میں ہمارے لوگ میں دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسی کوئی صورت بنتی ہے، انہیں ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں رہتی. وہ خود ہی اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اور ٹرینڈ ہو ان ٹرینڈ ہو گھروں سے نکلتے ہیں، آٹا اٹھاتے ہیں، چینی اٹھاتے ہیں، گھروں تک پہنچتے ہیں، لوگوں کو بچانے کا کام کرتے ہیں، ریلیف پہنچانے کا کام کرتے ہیں، ریہیبلیٹیشن میں جا کر کام کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ کوئی ہزاروں کی تعداد میں والنٹیئرز پورے پاکستان کے اندر پہنچ جاتے ہیں. اور اب تو انٹرنیشنلی بھی ترکی میں جو زلزلہ آیا تھا، اونلی آرگنائزیشن ان پاکستان 67 لوگ جو ہے اگلے ہی دن وہاں ترکی پہنچے تھے. اور انہوں نے اردگان میں ریکگنائز بھی کیا. تو سر الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی سروسز سر ڈیزاسٹر میں موجود ہے پاکستان میں. اس کے علاوہ تعلیم کا ایک شعبہ ہے جس کے اندر ہمارے اسکولز بھی ہیں. نان فارمل اسکولنگ پہ ہم کام کرتے ہیں، CPC کے نام سے چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز. اس کے اندر بھی بچے بھی کچرا چلتے ہیں گلیوں محلوں کے اندر، گیراجز میں کام کرتے ہیں. تو 2-3 گھنٹوں کے لیے ہمارے سے تاکہ پڑھتے ہیں. اور 1 سال کا پروجیکٹ ہوتا ہے. اس کے پیچھے جو آبجیکٹیو ہوتا ہے، انٹینشن وہ یہ کہ یہ بچہ اور اس کا والد یا اس کا جو گھر ہے تعلیم کی اہمیت سے جو ہے باخبر ہو، اور بچے کو دوبارہ فارمل اسکول کی طرف وہ بھیجیں. اس میں ہم سکسیزفل ہوئے ہیں. اس وقت بھی بلوچستان کے اندر بھی ہمارے سینکڑوں بچے پڑھ رہے ہیں. 11-12 سیٹ اپس ہیں یہاں پر. یعنی سوسائٹی بھول چکی ہے الحمدللہ. اس پہ ہم بہت زیادہ بلوچستان میں تو ہم بہت زیادہ فوکس ہیں اس پروجیکٹ پر. ان شاء اللہ اس کے اندر گروتھ بھی ہوگا. اور تعلیم آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بغیر آپ چینج ٹریگر نہیں کر سکتے.
ایک تعلیم کے اندر ایک بہت بڑا ہمارا پروجیکٹ ہے الفلا اسکالرشپ کے نام سے. اس میں ہزاروں بچے پورے پاکستان میں ہر سال اسکالرشپس ہم سے لیتے ہیں. وہ قرض ایسا نہ ہوتا ہے نیڈی بچہ اور پرفارمنس بیس بچہ وہ ہم لیتے ہیں, اور یونیورسٹی کا ہو, کالج کا ہو, یا گریجویشن کا کوئی بچہ ہو یا بچی ہو, وہ ہمارے اسٹائپنڈ سے وقت گزر بسر کرتے یعنی ہیں. اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں, اس کے بعد جب وہ پیسے دینا چاہے تو پھر وہ دوسرے بچوں کو سرکل آپ لوگوں نے ڈیولپ کر دی ہے. کمیونٹی سروس کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے جس کے اندر کرتے ہیں, فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتے ہیں. راشن ڈرائیوز چلتی ہیں, لاکھوں راشن سال میں پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ زکوٰۃ و خیرات کا سارا کام, مساجد, مدارس, اسکولس کا سارا کام اسی کے اندر ہوتا ہے. یا بھی سردی کی آمد ہے تو ونٹر پیکیجز ہزاروں کی تعداد میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے. وہ لوگ جن کے پاس بستریں نہیں ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, اس طرح کے مساکین ہیں, اس طرح کے بیوائیں ہیں, ان کے گھروں تک ہم پہنچاتے ہیں. تو ایک بہت بڑا کام ہمارا. اس کے علاوہ کلین ڈرنکنگ واٹر کا ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ ہے. جو بلوچستان میں پانی ہے ہی نہیں پینے کے لیے. پانی تو پورے پاکستان اسکارس ہیں. آپ اس کے اسٹیٹس کسی موقع پہ دیکھ لیجیے گا کہ, لیکن بلوچستان سب سے زیادہ پانی کی اسکارسٹی, اس کی کمی, اکثر علاقوں کے بنجر ہونے کا. ایون کوئٹہ کے بارے میں آپ اسٹیٹس پانی جو ہے بوٹل نیک ریسورس بن گیا ہے. اب یہاں پہ پانی کوئٹہ کے اندر بھی بالکل ہی نہیں ہوگا آئندہ سالوں کے اندر. تو ہم اس طرح کے ایریاز میں پانی فراہم کرتے ہیں. بہت ریموٹ پروجیکٹس ہیں. پچھلے سال ہم نے بلوچستان میں 600 سے زائد پروجیکٹس ڈلیور کیے. اس کے اندر گریویٹی فلو کے پہاڑ پہ چشمہ ہے, پانی نیچے آپ نے جو ہے فراہم کیا ہے. اس طرح سے چھوٹے بڑے ہینڈ پمپس ہیں, پانی کی کنویں. یعنی کہ جو کریزز وغیرہ بلوچستان میں ایک زمانے میں کافی تھی, میرے خیال آپ لوگوں کو بھی ریہیبلیٹیشن میں ان کے بھی کام کریں. نہیں, ریہیبلیٹیشن پہ نہیں کرتے ہیں, لیکن یہ کہ کہیں کوئی اس طرح کے ایکسیپشنل کیس ہو اس میں, چونکہ ایک بہت ہمارا ڈونر بہت زیادہ کوئی پیسے نہیں دیتا ایک انڈیویجول. لمیٹڈ جو ڈونر کی استطاعت اس میں پروجیکٹ ڈیزائن کرتے ہیں, اور سینکڑوں کی تعداد جس کے اندر کوئی 200-300 لوگ روزانہ پانی پیتے ہیں اس ایک پروجیکٹ سے, اور لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک پروجیکٹ یہاں پہ شروع کیا ہے مائکرو فائنانس کا. اس کے اندر یہ اس کے اندر میں کرتے ہیں غیر سودی قرضے دیتے ہیں. کوئی 1 لاکھ روپے بھی دیتے ہیں. چھوٹے موٹے کاروبار لوگ شروع کرتے ہیں, پھر وہ پورے سال میں اتنی پیسے واپس کرتے ہیں. 0% انٹرسٹ. ہاں بالکل, انٹرسٹ ہے. انٹرسٹ تو ایک گناہ بھی ہے اور اس کے رجوع سے جنگ بھی ہے, تو ہم یہ کام تو نہیں کر سکتے, لیکن لوگوں کو قرضے دیتے ہیں غیر سودی. وہ ایک چیز ہے ہیلتھ فاؤنڈیشن. ہمارا ایک بہت بڑا ایریا ہیلتھ کی صورت میں پورے پاکستان میں موجود ہے, جس کے اندر کوئی 45 کے قریب ہمارے چھوٹے بڑے ہاسپٹلز ہیں. یہ بہت اچھے انداز سے رن ہو رہے ہیں, اور اس کے اندر ہم ڈائگنوسٹک لیبس کا ایک چین ہے ہمارے پاس. افیلیٹڈ جتنی سروسز ہیں جیسے وہ ساری موجود ہیں سینکڑوں کی تعداد میں. اور ایک بہت بڑا کام ہے بلوچستان کے اندر بھی. ایک ہاسپٹل تو پل روڈ پہ ہمارا والد کالونی میں بنا ہے, گانی ہاسپٹل ان شاء اللہ وہ آپریشنل ہوگا 3 مہینے کے اندر. اور اس کے علاوہ جعفر آباد میں 50 بیڈڈ ہاسپٹل ان شاء اللہ شروع کریں گے. 250 بیڈڈ 250 اونلی 50 بیڈڈ. پھر اس کو ایکسٹینڈ کریں گے, ہمارے پاس زمین بڑی ہے. تو یہ ہماری سروسز ان 7 ایریاز کے اندر موجود ہے. اور ایک بہت اہم ایریا جس پر ہم کام کر رہے ہیں, یونیورسٹیز اینڈ میوز وغیرہ کر رہے ہیں, وہ ہے کہ ہم والنٹیئرس کو مینیج کر رہے ہیں. والنٹیئر مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ. اس کے اندر جو یوتھ بلد ہے, ایون کہ 65 فزیکل دونوں گروتھ ہو رہی ہے. 65% جو ہے بلوچستان کے اندر بھی وہ لوگ ہیں پاپولیشن کا 65% جو کہ 30 سال سے نیچے ہیں, 30 سال اس کے نیچے فارم کرتے ہیں. تو وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. اگر وہ آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں تو بے روی کا بھی شکار ہوتے ہیں, اور آپ کے جو حالات دیکھیں تو بالکل. اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہٹ کریں. کوئی 1 ملین کا ہمارا ٹارگیٹ ہے پورے پاکستان میں کہ ہم ان کے ساتھ انگیج کریں اچھے پروجیکٹس میں. اس میں انشاءاللہ بلوچستان میں پورے پاکستان میں بہت اچھا کام چل رہا ہے. انشاءاللہ آپ بہت جلد سنیں گے کہ پاکستان کی یوتھ کی بہت بڑی تعداد ہے. یہ پرابلم سالو ہوگی تو یوتھ کو چاہیے ایجوکیشن بھی مل رہی ہے, ہیلتھ بھی مل رہی ہے, ٹریننگ بھی مل رہی ہے. اور پھر آپ کی بات تو ٹھیک ہے کہ یعنی کہ پوری دنیا میں جو ہے نا یوتھ کو بلیسنگ کہا جاتا ہے, اور پاکستان کے پاس کوئی بلیسنگ ویسے ہی کافی ہے ماشاء اللہ. اگر اس میں آپ کی اسی باتوں کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا, جس طرح ماشاء اللہ خود بھی یعنی کہ بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے, حسین اور اسرائیل بھی ہیں, پھر یہ پاکستان کا تقریباً نصف حصہ بھی ہے 43%, اور اس کے علاوہ یہ ساحل وسائل کی سرزمین بھی ہے. 1170 کلومیٹر ایک لانگ ساحل, اس کے ساتھ باقی سینڈا کے یہاں پر ہے, ریکارڈنگ کے یہاں پر ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم بلوچستان کا ایک تحقیق مطالعہ کریں, انالیسس کریں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں میں بہت سی لوگوں کے پاس بنیادی ضروریات بھی نہیں ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ بلوچستان میں یعنی کہ یہ بنیادی
ضروریات کا فقدان کیوں ہے، اور بحیثیت صدر الخدمت بلوچستان آپ نے ان مسائل کے تدارک کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ اس میں دو چیزیں میں اپنی دانش کے طور جو سمجھتا ہوں، جو میرا ایکسپوجر ہے بلوچستان کو میں نے دیکھا ہے ملٹیپل ٹائمس. ایک تو نیچرل ہے کہ جو کہ بہت بڑا صوبہ ہے اور دنیا کے کئی ملکوں سے بڑا ہے، اور اس کی آبادی میں پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک جگہ نہیں رہتے، اسکیٹرڈ ہے، پہاڑوں میں رہتے ہیں. ایک بھائی ایک جگہ رہ رہے تو دوسرا بھی 10 کلومیٹر آگے کچھ پیڑ بکریوں کے ساتھ رہ رہے. اتنی بڑی آبادی تک گیس کے پائپس پہنچانا ایک گھر کے لیے، پھر سڑک بچانا، پھر وہاں پہ ایک فارمل اسکول بنانا، تو یہ ایک چیلنجنگ کام تو بڑا ضرور ہے. یہ اپنی جگہ ایک نیچرل ہے، لیکن دو چیزیں اور بھی بلوچستان میں موجود ہیں. ایک چیز یہ کہ انکمپیٹنسی، آپ اس کو کہیں گے ہمارے لوگ جو اختیار رکھتے ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، جو وسائل کو خرچ کرنے کے اختیار رکھتے ہیں، جو پلان کرتے ہیں، جو ڈیسیجن میکرز ہیں، ان کے اندر وہ استعداد نہیں، صلاحیت نہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیسیجن میکنگ پاور جن لوگوں کے پاس ہے وہ ٹھیک ڈیسیجن نہیں لے پا رہے، وہ استعداد ان کے پاس شاید نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے کام نہیں کر پائے. دوسری بات یہ کہ مس مینجمنٹ یا کرپشن، ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی آپ اچھا لفظ کہیں تو مس مینجمنٹ ہے، اگر کچھ زیادہ بلنٹ ہو کے بات کہیں تو کرپشن. تو یہ دونوں چیزیں اس صوبے کے اندر موجود ہیں، اور یہاں کے لوگ یہ طاہر صاحب یعنی میں آپ کو بھی اسٹیٹس بتاؤں، جس صوبے کے پاس 65% وہ قوت ہو جو یوتھ ہے، بالکل، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی تعداد میں بے روزگار ہے، وہ کوئی 20-25 لاکھ افراد ہیں بے روزگار. یعنی کہ 20 ابھی آپ خود دیکھیں کہ اگر 2 کروڑ 40 لاکھ کی فگر ہے آپ بالکل اسی طرح آپ ابھی اس کو آپ پریشر، اتنے سارے لوگ بے روزگار ہیں، اتنا یوتھ آپ کے 2.5 پاس موجود ہے. ملین لوگ آپ اس کو تھوڑا سا موٹیویٹ بھی کریں، تھوڑا سا اپرچونیٹیز ہیں، صوبہ کہاں پہنچے گا، کہاں پہنچ جائے. یہ مس مینجمنٹ ہے. بلوچستان کے لوگوں میں محنت کا جذبہ تو یعنی بے برت ہے، بےحد محنتی لوگ ہیں اور بےحد خوددار لوگ ہیں، بےحد خوددار، مانگتے نہیں ہیں کسی سے، بہت کم میں گزارا کرتے ہیں، بہت زیادہ بڑے گھر بنانے کے شوقین نہیں ہیں. ایک بندہ گھر میں کام کرے، ہمارے لوگ کلچرلی ایسے کہ ایک بندہ کام کرے، والد کام کر رہا ہو نا 11 بیٹوں کو ہی پالے گا، کبھی نہیں کہ گھر سے نکل، ان کی شادیاں بھی کروائے گا. تو ہمارے یہاں ایک بندے کی جاب کا مسئلہ ہے، سب کو جاب نہیں چاہیے. یہ مس مینجمنٹ ہے، یہ اپنے لوگوں سے عدم دلچسپی ہے، اور یہ لوٹنگ ہے، اپنے جیب کو بھرنے، اپنے خزانوں کو بھرنے کی بات ہے. بات یہ ہے کہ اگر اس پہ توجہ دی جائے تو یہ مینیجیبل صوبہ، اس کی آبادی کم ہے، بہت آرام سے مینیج ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اچھی لیڈرشپ، پاپولیشن بھی کم ہے، وسائل بھی زیادہ ہے، دیکھا جائے لیڈرشپ نہیں. تو اگر ہم لیڈرشپ کے حوالے سے جب اس سے بات کریں تو جس طرح سے یعنی کہ خدمت آپ لوگ اپنی وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، تو ایک ہیومن بینگ کی جو بنیادی یا بیسک نیسیسٹیز جتنی بھی ہیں ان پہ آپ لوگ ورک آؤٹ کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی حکومتی سرپرستی یا حکومتی تعاون بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہے، یا اپنی مدد آپ کے تحت آپ لوگ یہ کارواں لے کے چلے رہے ہیں؟ لائزون تو ہمارا رہتا ہے، چونکہ کوئی بھی این جی او نا پابند ہوتا ہے کہ اگر ڈیزاسٹرز میں پی ٹی ایم میں سے رابطہ کرے یا اندر جا کر کام کرتے ہیں تو ڈپٹی کمشنرز وغیرہ ہوتے ہیں، ایس سی کمشنر، لائزون رہتا ہے، اچھے تعلقات بھی ہیں. لیکن الخدمت کے جتنے ریسورسز ہیں وہ آپ کے اور میرے دیے ہیں، لوگوں کے دیے ہیں. وہ لوگوں سے ہم کنٹریبیوشن، انڈیویجول ڈونرز ہیں ہمارے، ہم اسکولوں سے پیسے جمع کرتے ہیں، یونیورسٹی سے پیسے جمع کرتے ہیں، مقیم حضرات سے پوری دنیا میں پیسے جمع کرتے ہیں. وہ کوئی حکومتی فنڈ اور کوئی پروجیکٹ ہمارے پاس میری دانش کے مطابق بلوچستان میں تو بالکل بھی نہیں ہے، لیکن پوری پاکستان میں بھی نہیں. تو یہ انڈیویجول ریگولیشن گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، فنڈنگ اسٹرگل وغیرہ آپ لوگوں کے خود کرتے ہیں. پروفیسر صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے کے دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹی بریک کا وقت ہو گیا، انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے مہمان ہیں انجینئر جمیل احمد خرش صاحب، جو کہ صدر الخدمت بلوچستان ہے. اس سے ہماری بات چیت چل رہی ہے، تو ان سے باتوں کا سلسلہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں. جمیل صاحب ویلکم بیک. جمیل صاحب ابھی آپ مجھے یہ بتائیں، یعنی ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ جو آپ لوگوں کی اتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، فلڈ ہو گیا، ارتھ کویک ہو گیا، یا جو بھی ڈیزاسٹر آتا ہے، یا لوگوں کی جو بیسک نیسیسٹی آپ لوگ پورا کرتے ہیں، اس کے لیے جو ایک اسپیسیفک فسکل ایئر ہوتا ہوگا، تو اس فسکل ایئر کے لیے کوئی بجٹ آپ لوگ یعنی کہ مختص کر دیتے ہیں، یا ایکٹیویٹیز کے مطابق فنڈ ریزنگ آپ لوگ کرتے ہیں؟ اس کے لیے وہ بجٹ کی پروجیکشنز ہوتی ہیں، جو ہمارے یہاں فائنانس ڈپارٹمنٹ، اکاؤنٹس آف فائنانس کا وہ پروفیشنل ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے پوری پاکستان سے ایک وہ لے لیتے ہیں، مطلب لوگ بجٹنگ اپنی کرتے ہیں،
فور کاسٹنگ کرتے ہیں, اس کے اندر پروجیکشنز دیتے ہیں. پھر باقی جو پروجیکٹس ہوتے ہیں جیسے ہماری 7 ایریاز میں 7 ایریا میں ایک بجٹنگ ہوتی ہے کہ واٹر میں اپنے کتنے ملین روپیز ہم نے ایکسپینس کرنے ہیں, آرفن کیئر میں کتنے پیسے جانے ہیں, اور ڈیزاسٹرز میں کتنے کنٹیجنسی میں بھی پیسے ہیڈز آپ لوگوں نے بنائے جی بالکل ڈفرینٹ ہیڈز ہیں. اس کی کنٹیجنسی پلان بھی ہوتی ہے ساری کی ساری. پھر اس میں رنگ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں پورے سال میں, اور کبھی اس سے ہم بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں اور بجٹ ہو جاتے ہیں, کبھی اس سے ہم کم رہ جاتے ہیں. تو یہ اسی طرح سے نیچرلی چلے جاتے ہیں, اور یہ بالکل فزیکل ایئر ٹو ایئر ہم اس کو دیکھتے ہیں. پھر ہماری فائنانس میں خدمت کے اندر اسپیشلی یہ ہے کہ آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں. خدمت کے اکاؤنٹس 4 مرتبہ آڈٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ ایک فسکل ایئر میں یعنی کوارٹر بیسس پہ 2 یا 3 مرتبہ تو انٹرنلی ہو جاتے ہیں, اور ایکسٹرنلی بھی سال میں مرتبہ. تو الحمدللہ بہت اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہے, کیونکہ ڈیسیجن میکنگ ساری کی ساری نا امپلائز کے ہاتھ میں نہیں, بالکل اسی طرح وہ ساری والنٹیئرس کے ہاتھ میں. یعنی والنٹیئر وہ ہوتا ہے جس کو فائنانس کی حاجت نہیں ہے, نہیں ہے, جو اپنے آپ کو یعنی کہ وہ اب خود کوئی اس کی فائنانس اس کا کچن پہلے سے ٹھیک ہے. وہ ایک ایسا فرد ہوتا ہے جس کا کچن پہلے سے ٹھیک ہے, اس کے بچے کہیں اچھا پڑھ رہے ہوں گے, وہ کچھ نہ کچھ اچھا کھا رہا ہوگا, پی رہا ہوگا. تو ظاہر اسے خدمت کے یہ زکوٰۃ اور خیرات کے پیسوں کی حاجت نہیں ہوگی, وہ ڈیسیجن پہ وہ بندہ لیتا ہے. اس لیے نا اس کے اندر ٹرانسپیرنسی کی زیادہ پہلے ہوئی ہے کہ ایسے لوگوں کی اور اسی وجہ سے لوگوں کا ٹرسٹ بھی اسی ہاں ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں خدمت ہے جو کہ بالکل ہی یعنی آپ جس کو کہتے ہیں نا یہ بے نیاز ہے چیزوں سے کہ وہ کوئی پیسہ لے اور کہیں بھی لے جائے. تو اسی لیے لوگ ہیں خدمت کو اپنے وسائل دے کے بے خبر ہو جاتا ہے. ایک بہت اچھا ٹرسٹ بلڈ ہوا ہے پاکستان سے, بہت بڑی ہے. میں نے کہا کہ بلوچستان کے اندر ڈونیشن ایک ریپڈ انداز سے بڑھی ہے. بلوچستان میں نیکی کا وہ بڑا تصور نہیں ہے جس سے باقی صوبہ کراچی تو الحمد للہ بہت بہتر ہے, لیکن بلوچستان کے اندر بھی لوگ آ رہے ہیں, بہت ہمت کر رہے ہیں. آرگنائزیشن آپ کے اسٹیٹ بینک کے لوگ آ کے وہ پیسے دے کے بالکل سر بہت سارے ادارے میں نام آگے لینا چاہتے ہیں, ایک لمبی لسٹ ہے بلوچستان کی بھی. اب یہ جو سلسلہ ہے اس کے پیچھے یہ ہے کہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. بالکل ٹرسٹ اسی لیے کرتے ہیں نا کہ وہ جن لوگوں کے ہاتھ میں خدمت ہے وہ بہتر لوگ, وہ مطلب بے نیاز لوگ, ان کو اپنے ان کے حالات ٹھیک ہے بہتر ہیں. اب وہ اس لیے. اور اگر میں آپ کسی بات کو سیکنڈ بھی کرنا چاہوں تو اگر میں غلط نہیں بھی ہوں تو الخدمت جو ہے وہ قوم, قبیلے, برادری, مذہب, جنس سے بالا تر ہو کے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے نا. اس کے لیے انسانیت پہلے آتی ہے, انسان پہلے آتے ہیں. تو ابھی الخدمت سے کس طرح کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں؟ میں تو طاہر صاحب آپ کو پورے پاکستان کے اسٹیٹس تو الگ ہیں, وہ آپ دیکھ لیجیے گا. لیکن بلوچستان میں پچھلے سال ہم نے کوئی 10 لاکھ کے قریب ہماری آؤٹ ریچ ہے ڈفرینٹ پروجیکٹس میں, پانی میں, آرفنز میں, راشن میں, ویل چیئرز میں, سارے آپ کیلکولیٹ کریں منیمم کوئی 10 لاکھ کے قریب. اب یہ ہے کہ 10 لاکھ میں تو آپ خود دیکھیں کہ وہ یعنی گوادر سے لے کر جوگ تک کے لوگ شامل ہیں. اس کے اندر باقی یہ تو مسلمس کی بات کر رہا ہوں, نان مسلمس کی ایک بہت بڑی تعداد, ہندوز کی صورت میں, آپ کے جو ہے کرسچنس کی صورت میں, ان کے مطلب ان کے چرچز کے اندر جا کے پروگرام کرتے ہیں, گرودواروں کے اندر جا کے پروگرام کرتے ہیں. تو ہم مذہبی بنیاد پہ بھی کام نہیں کرتے, انسانی بنیاد پہ کام کرتے ہیں. جی جبھی صاحب جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ماشاء اللہ خدمت جو ہے انسانی بنیادی ضرورت سے متعلق تمام سیکٹرز میں اپنی خدمات مہیا کر رہی ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خدمت کو کوئی سیاسی پشت یا کوئی سیاسی سپورٹ بھی حاصل ہے یا یہ حقیقی غیر جانبدار فلاحی تنظیم ہے؟ ویسے تو الخدمت کو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں مانتے ہیں. یہ تو ہے, یہ ایک پشت پناہی تو ہے. بالکل. تو بہرحال یہ ہے کہ الخدمت ایک انڈیپینڈنٹ این جی او کے طور پہ کام کرتی ہے اور باقاعدہ این جی او کے طور پہ رجسٹرڈ ہے, اور اس کی ڈونیشنز بھی اسی طرح سے ہوتی ہیں, اس کے آڈیٹرز بھی اس طرح سے ہوتے ہیں. بالکل ایک الگ اینٹی کے طور پہ, این جی او کے طور پہ کام کریں, انٹرنیشنل این جی او کے طور پہ کام کریں. جبھی صاحب اگر ہم کرنٹ افیئرس کو اسٹڈی کریں تو فلسطین کا مسئلہ تو غالباً سب لوگوں کے سامنے ہے, سب لوگوں کو پتہ ہی ہے. سوشل میڈیا پہ بھی وائرل کافی ہو رہا ہے. اور جہاں تک یعنی کہ اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں تو فلسطین میں بھی الخدمت کے نمائندے پہنچے ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو فلسطین کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے بحیثیت صدر الخدمت بلوچستان؟ فلسطین کے ساتھ تو میں جو کہوں کہ وہی کہوں کہ سب کے دل دھڑکتے ہیں. مسلمانوں کا قبلہ اول ہے, بیت المقدس ہے, اور ہمارے لیے ایک مقدس جگہ بھی, اور اس کی تاریخی حیثیت بھی ہے, اور انبیاء کی زمین بھی. ہمارے مسلم برادرز اور سسٹرز وہاں پر رہتے ہیں. اس وقت فلسطین میں جو مسئلہ ہے وہ غزہ کے اندر, غزہ میں جو آپ کو غزہ کے بارے میں معلومات ہوگی, یہ تقریباً فلسطین کی پوری آبادی 50 لاکھ ہے.
محفوظ پہ مشتمل ہے. 5 ملین. جی اس کے اندر تقریباً کوئی 2 ملین لوگ 20 لاکھ لوگ جو ہے غزہ کی پٹی میں رہتے ہیں اور اس کے ساؤدرن اور اس کے جو اس کی طرف رہتے ہیں دونوں طرف. اس پہ پرابلم ابھی یہ ہے کہ غزہ میں نا یہ کئی سالوں سے غزہ کو کئی بالکل ہی معاشرے میں لیا ہوا اسرائیلیوں نے. اور یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اچانک نہیں ہوا یہ نہیں اس کے پیچھے تو ہے کہ وقت نے پرورش کی یہ سوچ دیکھیے حماس کی حکومت آئی اسے انہوں نے ختم کر دیا. یہ پولیٹیکل ایک ایشو تو ہے اور یہ اسرائیل وہاں پہ کس طرح سے آپ اس کو تھوڑا سا پڑھ لیجیے گا کہ یعنی اسرائیلیوں کو یہودیوں کو کیسے آباد کیا گیا اور کیسے یہاں پہ فلسطین کی زمینوں کو قبضہ کیا, کیسے وہاں پر ان کی آباد کاری کی. یہ پورا ایک پس منظر ہے. اور ظاہر ہے کہ جہاں پہ قبضے ہوں جہاں پہ دوسرے کی زمین پہ ہوتے ہیں تو ایک ٹریڈ اور ایک نفرت اور ساری چیزیں تو ہوتی ہیں اور پوری دنیا ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے. اور اب بھی آپ یورپ کی جو منافقانہ جو اس کی روش اور ساری چیزیں دیکھیں, یورپ کے اپنے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں تو وہ اس پہ بول نہیں پا رہے. حالانکہ اس وقت جو کیجولٹیز کی تعداد ہے وہ 9,000 سے زیادہ ہوگی. اس کے اندر 3,500 بچے ہیں ہمارے اور 2,000 سے زیادہ خواتین. یہ بہت بڑی UN کے اپنے جو لوگ جو ورکرز ہیں وہاں پہ ریلیف گوڈز وغیرہ کے لیے, اس میں سے کوئی 40-50 لوگ مارے گئے. اور جو ہمارے لوگ ہیں جب آپ ظاہر ہے کہ فیول وغیرہ اسٹیشنز پہ نہیں ہیں, جب جہاں پہ فیول کا تھوڑا سا ہوتا ہے جمع ہو جاتے ہیں وہاں پہ بمبارمنٹ ہوتی ہے. جہاں پہ پانی بھرنے کے لیے جو جمع ہو جاتے ہیں موبائل چارج وہاں پہ بمبارمنٹ ہوتی ہے. ایون ریفیوجی کیمپس کے اوپر جو ہے حملے ہو رہے ہیں, ہاسپٹلس کے اندر حملے ہو رہے ہیں. کتنے ہاسپٹلز انہوں نے جگہ محفوظ نہیں ہے دیکھیں بالکل. اور آپ باہر سے ایڈ یعنی بمشکل 100 ٹرکس انہوں نے اب تک اندر چھوڑے ہیں. تو ایک انسانی المیہ تو ہمارا ضرور ہے, ہمارے دل تو ان کے ساتھ رکھتے بھی ہیں, ان کے ساتھ بھی ہیں. الخدمت پہلے دن سے کوئی تقریباً 15 کروڑ روپے کی ایڈ تو روانہ کر دی جو ہماری ترکش آرگنائزیشن ہے جو الائڈ پارٹنرز ہیں ان کے ذریعے سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور دیگر بھی کچھ NGOs ہیں. اس کے علاوہ ہم نے 50 کروڑ روپے کے پروجیکٹس بھی کیے ہوئے ہیں. پوری پاکستان میں ایک ڈونیشن کیمپین بھی, اور اس کے اندر دیکھیں ایک جذباتی ایک انسٹانس تو بڑا مسلمانوں کو موجود ہے ڈیفینیٹلی. اور فلسطین کے اندر پاکستان نے اسرائیل کو آج تک تسلیم نہیں کیا. تو یہ ایک ظاہر ہم ایک پاکستان کے اندر رہتے ہیں بطور پاکستانی بھی یہ چیزیں ہمارے دماغ کے اندر تو موجود ہے کہ ہم نے اس کو قبول نہیں کیا اور یہ ظالم ہے اور ساری چیزیں. تو اس لیے اب تو بربریت تو پوری دنیا کے اندر بالکل اور اس طرح سے بمبارمنٹ یہ کرتے ہیں بالکل یہ وار کرائمز میں جاتے ہیں. تو لیکن خدمت چونکہ اپنا ایک سوشل سیکٹر کے اندر کام کرنے والی آرگنائزیشن, باقی پولیٹیکل ایشوز اپنی جگہ, تو ہم نے وہاں کے لوگوں کے لیے مدد کے لیے پوری پاکستان میں کال کی. ہم نے بلوچستان سے بھی تقریباً اس وقت تک کوئی 7 ملین روپیز جمع کیے جو ہم نے وہاں بھیجے بھی. تو 7 ملین بلوچستان صرف اسی 2 ہفتوں کے اندر, اور مزید بھی مجھے لگتا ہے کہ 10 ملین پلس پہ جائیں گے. تو یہ بلوچستان غریب صوبہ ہے لیکن میں نے بتایا کہ باقی پاکستان کے اندر سے بہت اچھی یعنی ایسے بھی سینٹیمنٹس میں نے دیکھتے ہیں کہ کیمپ کے قریب ایک خاتون گزری ہے گاڑی میں, تو وہ گاڑی رکوایا اور اپنے کانوں کے اندر سے بالیاں نکال کر دی. اچھا ہاں کسی نے اپنی کنگن نکال کر دی. تو دیکھیے کسی نے اپنے شادی کے سیٹ لا کر کہ یہ میرے شادی کے سیٹ ہے, یہ میرے بھائی اور بہنوں کے لیے بھیجے. تو یہ جذبہ تو بہرحال موجود ہے. بالکل ان شاء اللہ ہم جس حد تک ایک بطور NGO کام کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے ریلیف کے لیے, ویلفیئر کے لیے, ریسکیو کے لیے. میں نے سنا ہے کہ 1,000 ڈاکٹرز بھی پاکستان کے تیار ہیں جانے کے لیے, لیکن وہاں جو بھی راستہ کھلتا ہے پاکستان کے لوگوں مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ تو موجود ہے. لیکن یہ کہ انٹرنیشنل آپ کو اندازہ ہے کہ آنے جانے کے اپنے طریقے ہوتے ہیں. تو اگر وہ اس کے اندر کوئی گنجائش نکلتی ہے ایجپٹ کی طرف سے ہوتا ہے یا وہاں کی کوئی ایڈمنسٹریشن کی اس طرح کی ہوتی ہے, تو انشاءاللہ پاکستانی بھی کسی سے پیچھے نہیں. خدمت چونکہ پاکستانی کام کو کر رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ خدمت ایک لیڈنگ رول وہاں پہ پلے کرتی ہے. جمیل صاحب ابھی میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, جس طرح بلوچستان کے ایک معیاری تعلیمی نظام بھی آپ نے ڈیولپ کیا ہوا ہے, جس کے بانی بھی آپ ہیں, اور یہ بلوچستان کے تقریباً تمام اضلاع میں کام بھی کر رہے ہیں, کرتبہ اسکول آف ایکسیلنس کے نام سے. تو آپ نے اتنا بہترین اسکول جو بنایا اور فنکشنل بھی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس اس سے مستفید بھی ہو رہے ہیں, تو یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ آپ نے اسکول کیسے بنایا, کن اغراض و مقاصد کے لیے آپ نے بنایا, اور نام کا انتخاب آپ نے کیسے کیا؟ کرتبہ نام تو میں نے اس کرتبہ سے رکھا ہے اسپین کے اندر نا, جو مسلمانوں کی میں نے پڑھا ہے کہ سب سے خوشحال ریاست تھی. 800 سال تک مسلمانوں کی سب سے خوشحال ریاست بھی تھی. اور پھر اس کے اندر کرتبہ جو یونیورسٹی رہی ہے اس کے اندر پوری دنیا سے لوگ, یورپ اس وقت تو اندھیرے میں ڈوبا ہوا ایک علاقہ تھا,
تو لوگ مسلمانوں سے آ کے علم اور فن وہ دینی علوم نہیں حاصل کرتے تھے، باقی سائنسی علوم، فلسفہ، منطق، یہ ساری چیز وہاں آ کر پڑھتے تھے، سیکھتے تھے مسلمانوں سے. اور میں نے یہ بھی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس کرتبہ کی جو گلیاں ہیں وہ جیسے ہمارے اسٹریٹ لائٹس کا تصور ہے وہ دیوں سے روشن ہوتے تھے. اچھا. اور ٹف ٹائل کا تصور اس زمانے سے اس کرتبہ کے اندر رہا ہے. اور وہاں پہ ہمارے جو غسل کے اتنے بڑے سیٹ اپس تھے، گرم حمام سیلونس کے نا، تو یورپ تو غسل پہ پابندی تھی، بشپس تو لوگوں کو سزائیں دیتے تھے، مارتے تھے جان سے اگر وہ غسل کرتا. لیکن مسلمان تو اس زمانے سے صفائی کو نصیبان، تو اس کی تصور کی بنیاد پہ بلوچستان میں چونکہ لٹریسی کا آپ کو پتہ ہے 60% لٹریسی ریٹ ہے. جس زمانے میں نے کام شروع کیا تو وہ اور زیادہ کم تھا، 56 پہ تھے ہم. اور پھر اس کے اندر آؤٹ آف اسکول بچے اب بھی کوئی میں نے کہیں پڑھا ہے کہ 27 لاکھ کے قریب ہے. لیکن اس زمانے میں جب میں نے کام شروع کیا 2015 میں اس سے بھی زیادہ تھے. تو اور پھر کوئٹہ شہر کے اندر کی حد تک تعلیمی سہولیات تو ضرور موجود ہیں، مطلب آپ کو اچھے سیٹ اپس ملتے ہیں، ہم بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. لیکن ریموٹ بلوچستان میں اس طرح کی کوئی اچھی کوالٹی ایجوکیشن نہیں جو کہ نامنل چارجز کے ساتھ مڈل کلاس لوور مڈل فیملیز کو پڑھا سکے. یہی بنیادی ایک تھا کہ ہم ایک ایسا سیٹ اپ بلوچستان میں شروع کریں کہ لوگوں کو اپلفٹ کریں. یعنی لانگ رن میں ذرا پتہ ہے ایجوکیشن ٹریگر ہے معاشرے میں تبدیلی میں. اسی جذبے کے تحت میں نے ریموٹ بلوچستان سے کمرشل پروجیکٹ نہیں ہے، یہ ہم نے شروع کیا الحمدللہ. اس کے اندر یعنی کہ ایجوکیشن پروجیکٹ ہے کمرشل. اس کے اندر دو میں نے چیزیں رکھی. اس کے اندر یہ تھا کہ ہم ایک لوور مڈل کلاس فیملی کو مڈل کلاس فیملی کی اچھی ایجوکیشن اس کے ڈور اسٹیپ پہ کسی دیہات میں پہنچائیں. لیکن پہنچائیں کیسے؟ ظاہر ہے کہ ہمارے اپنے فائنینشیل ریسورسز بہت محدود ہیں، لیکن اس کے اندر انویسٹمنٹ میں نے گریب ضرور کی ہے. میں نے یہ میرا آئیڈیا تھا کہ بجائے کہ کوئی انویسٹر کسی دیہات میں ٹریکٹر خریدے، کسی باغ پہ انویسٹ کرے، کسی ٹرک پہ انویسٹ کرے، کسی لڑائی پہ کرے یا کسی شادی پہ کرے، تو وہ ایجوکیشن پہ کرے. اپنے علاقے کے بچوں کو پڑھانے کے لیے کچھ پیسے انویسٹ کرے. بے شک اس پیسوں کو اس ایجوکیشن سیٹ اپ سے اس کا کچن چلے، وہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، لیکن کوئی 200 300 400 بچہ بھی اس سیٹ اپ سے پڑھے. انشاءاللہ یہ میں نے سوچا تھا. میں اٹ واز بالکل ہی کوائٹ اچھا ونڈرفل آئیڈیا تھا. اور اس کو بہت زیادہ اس کے اندر کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ بھی لوگوں کی موجود ہے، اور بڑے بڑے سیٹ اپس بھی ہمارے الحمدللہ. اور بلوچستان کے تمام ضلع میں ہزاروں بچے یہاں پہ پڑھ بھی رہے ہیں. انشاءاللہ اس کے اندر ایک بڑھوتری بھی ہے. اور یہ پوری پاکستان کے اندر کا اور پوری پاکستان دیکھیں بلوچستان تو چلے، پاکستان خود کوئی 60-70% دیہی علاقوں پہ. اور جو برانڈز ہوتے ہیں بڑے ایجوکیشنل، گورنمنٹ دیکھیے گورنمنٹ کے وسائل بھی محدود ہیں. جتنا بھی چاہے تو آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کو بارہ ساتھ ایک امپارٹ کرنا ہوتا ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر میں جو بڑے بڑے جن بیٹھے ہیں، جو ایجوکیشن کے جو بڑے بڑے برانڈز ہیں، وہ پھر شہری آبادی سے نیچے جاتے نہیں، کیونکہ ان کو کمرشل سوچ ہوتی ہے. بھاری بھرکم فیسیں تو شہر کا بچہ ہی دے سکتے ہیں، دیہات میں کسی پنڈ میں کسی چک میں کسی گاؤں میں کون دے گا؟ تو اس لیے گاؤں کے بچے کو کون پڑھائے گا؟ گورنمنٹ بھی وہاں پہ نہیں پہنچ پا رہی ہے. گورنمنٹ پہنچتی بھی تو لوگوں کا ایک اعتماد اس پہ اس طرح سے نہیں ہوتا. اور جو بڑے برانڈز ہیں وہ اس لیول سطح تک پہنچتے نہیں. اس لیے ہم نے کہا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے کرتبہ یہ پوری پاکستان کی ضرورت انشاءاللہ ایڈریس کرے گا. یعنی کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو جس طرح وہ پروفیسر ڈاکٹر شکیر روشن صاحب ہے جنہوں نے الحمد ایجوکیشن سسٹم کے انڈر بہت سی ادارے بھی بنائے، یونیورسٹیز بھی بنائی، انہوں نے بھی یعنی کہ مڈل کلاس لوگوں کے لیے بنائی. تو اسی طرح ایک آپ کو بھی پروجیکٹ ہے جو کہ وقت کے ساتھ یہ شاء اللہ پروان بھی ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اس کا الٹیمیٹ جو ہے ہم نے سوچا ہے کہ ہم بلوچستان کے اندر بھی اس کی یونیورسٹی تک بھی جائیں گے. اور جگہ کے حوالے سے میرے ذہن میں ہے، یونیورسٹی کا نام بھی اب سے میں نے سوچا ہوا کہ یونیورسٹی آف دشت کے نام سے ان شاء اللہ کریں گے. تو بہرحال دیکھیں ایجوکیشن ایک جہاد ہے، جہاد پاکستان کے اندر بھی اور کہیں پہ بھی آپ کام کرتے ہیں. جہاد بالقلم تو اور یہ جہاد بھی ہے. تو آپ اس صوبے کے اندر جو انتہائی غریب صوبہ ہے اور لٹریسی ریٹ یہاں پہ اور اس طرح کا کام کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت مقدس کام ہے. اور اس کو ایک پیشن اور ایک ویژن کے تحت ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور دیہاتوں میں پہنچیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے. آپ جب تک جتنی اسٹرینتھ انشاءاللہ اپنے صوبے کے لیے کام کریں گے. جبیر صاحب ابھی میں آپ کی تھوڑا ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی کوئی بات کرنا چاہوں گا. ماشاء اللہ اتنا بزی آپ کا شیڈول جو رہتا ہے کہ ہم لوگ یعنی کہ جب آپ نے بتایا تو مجھے ایسا لگا کہ آپ رات کو سوتے بھی نہیں ہوں گے، گھر میں بھی بہت کم جاتے ہوں گے. تو اتنے بزی شیڈول میں سے مصروفیات میں سے آپ گھر والوں کے لیے بچوں کے لیے کیسے وقت نکالتے ہیں؟ ان کی گلے شکایتوں کو آپ کیسے دور کرتے ہیں؟ نہیں گھر تو میں روز جاتا ہوں میں روز جاتا ہوں، لیکن اصل میں نے جو ٹائم ٹیبل بنانا، میرا بیٹا 5ویں میں بڑا بیٹا تھا
احمد فیضان، وہ اپنی ٹائم ٹیبل بنا لیتے اچھا ہیں کہ اتنے بجے میں یہ کام کروں گا اور اتنے بجے وہ کام کروں گا. باقی ٹائم ٹیبلس تو میں اسٹرکٹلی آبزرو کرتا ہوں کہ ٹائمنگس کو اس کے اندر مختلف ٹائم میں رکھیں. اور فیملی میری پرائیورٹی ہے بالکل اور میری اٹموسٹ پرائیورٹی میری فیملی بھی ہے. لیکن ایک ہم فیملی میں ظاہر رہتے ہیں، میری مسز اور 2 بچے ہیں، چھوٹی فیملی، والدین بھی ہیں. تو ان سب کے ساتھ میرا ایک اچھا، چونکہ میرے مزاج میں ہے کہ میں اچھا پی آر رکھ لیتا ہوں، بالکل سوشلائزڈ ہوں. یعنی آپ کسی کو ناراض نہیں ہاں، کرتے. میں ملتا جلتا رہتا ہوں، انٹینشنلی ملتا ہوں، سنڈیز ملتا ہوں، ویکینڈس پہ ہم اپنی فیملی سے آؤٹنگ بھی کرتے ہیں بہت زیادہ. جب بھی موقع ملتا ہے ان کو شاپنگ بھی کرا دوں میں خود، یعنی کسی بھی شاپنگ مال میں ان کے ساتھ یعنی آپ سب کو راضی رکھنا چاہتے الحمد ہیں. للہ وہ ان کے ساتھ میں ان کا بھی مکمل ٹائم انہیں دیتے ہیں. گلے شکوے تو ظاہر رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی گیٹر ہو. باقی ایک اور بھی برکت کا جو پہلو ہے نا، یہ اصل میں ہمارے آنکھوں سے اور ہمارے ذہنوں سے اوجھل رہتا ہے. وہ یہ کہ جب آپ اللہ کے راستے کا کام کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں جب میں رات کو نکلتا ہوں، کبھی ہزاروں کلومیٹر طے کرنے کے لیے میں رات کو نکلتا ہوں، صبح وہاں پہنچتا ہوں یا اگلے دوپہر کو پہنچتا ہوں، تو یہ اس کے راستے کا کام ہے. پھر اللہ رب العزت بھی اس سارے وقت کے اندر اور اس ساری چیزوں میں برکت بھی پیدا کرتا ہے. یہ برکت کا پہلو ایسا ہے، وہ بالکل آنکھ سے نظر نہیں آتا، لیکن میں نے دیکھا میرے وقت میں برکت ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ برکت پیدا کی ہے. ان شاء اللہ سے آگے بھی اسی طرح کا بھی دائم رکھیں. بہت شکریہ. بٹ صاحب ابھی جو ہے نا، مستقبل کے حوالے سے آپ کا کیا ویژن ہے، کیا لایا عمل ہے؟ یعنی کہ آپ آج کے وقت میں رہتے ہوئے آنے والے کل کے لیے کیا پلاننگ کر رہے ہیں؟ ناظرین کو یہ بھی بتائیں، کیونکہ وہ آپ کی زندگی سے وابستہ ہو کر یہ بھی سوچنے لگے ہوں گے. میرا خیال ہے کہ اس وقت مجموعی طور پہ پاکستان کو، اور چونکہ بلوچستان میں بیٹھا ہوں اور اس صوبے کا مجھ پہ زیادہ حق ہے اور میں صوبے کے پرسپیکٹو میں زیادہ بات کروں گا، وہ یہ کہ ہمارے اس پورے صوبے اور اس ملک کو نا ریپیئر اور مینٹیننس کی ضرورت ہے. یہ زخمی ہے، اسے جو ہے مرہم کی ضرورت ہے. تو یہ مرہم کون رکھے گا؟ یہ میں اور آپ رکھیں گے. ہم اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں، وہ استعداد پیدا کریں، وہ خلوص پیدا کریں اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے صوبے کے لیے. اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے مسائل کو ایسے ہیں کہ وہ خلوص ہوتے ہوئے بھی اور صلاحیت ہوتے ہوئے بھی حل نہ. تو مجھے پورا یقین ہے کہ جب اچھے لوگ کچھ بھی ہوں گے، اور مستقبل میں میں چاہوں گا کہ کچھ اچھے لوگ ہم فراہم کریں معاشرے کو، ہم بہت اچھے بن جائیں، ہم معاشرے کے لیے سے زیادہ بڑا کام، خدمت سے زیادہ بڑا کام کریں، ہم معاشرے کے اندر ایک تبدیلی کا باعث بنیں. انشاءاللہ اس کے لیے ہم ابھی سے تیاری بھی کر رہے ہیں، اور لوگ بھی تیار ہو جانی چاہیے کہ اس ملک کے اندر، اس صوبے کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی تو یہاں کے لوگ ہی پیدا کر سکتے ہیں، اور اچھی سوچ پیدا کر سکتی ہے، خلوص پیدا کر سکتا ہے، دیانت پیدا کر سکتی ہے، محنت پیدا کر سکتی ہے. تو اس لیے ہمیں اس طرح کے لوگ، اگر ہمیں چند ہی مل جائے تو اس ملک کی اور اس صوبے کی تقدیر بننا چاہیے. اگر اس سے میری تو خواہش یہ ہے کہ یہ وقت جو ہے یوں ہی چلتا جائے اور ہماری باتیں بھی جاری رہیں، لیکن کم وقت ہے، اور پھر ہم لوگ جو ہیں ایک باؤنڈری میں یعنی کہ قید ہوئے ہوئے ہیں. اس وجہ سے بھی ہمیں پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جانا ہوگا. لیکن اختتام سے پہلے میں آپ کی طرف سے قوم و ملک کے لیے، نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام ہو، کوئی میسیج ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ اختتام سے پہلے آپ وہ نوجوانوں کے لیے کہ ہمیں پیغام دیں. بس میں دوبارہ رپیٹ کروں گا کہ اخلاص، لگن، محنت، یہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہو تو انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے. جمیل صاحب، آخر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے اس ٹی وی کو اپنا وقت دیا اور اتنی مفید باتیں ہم تک پہنچائیں. انشاءاللہ دوبارہ آپ کو اپنے کسی پروگرام میں مدعو کریں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. جی ناظرین، یہ تھے جمیل احمد پر صاحب، جو کہ بحیثیت صدر الخدمت بلوچستان عملی خدمات پیش کر رہے ہیں. آپ نے ان کی مفید باتوں سے قیمتی معلومات کے ساتھ ساتھ جذبہ حب الوطنی اور انسانیت کی خدمت کی قربانی اور اظہار کا درس بھی حاصل کیا ہوگا. انہی لوگوں کے لیے شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے کہا ہوگا، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. اگلے پروگرام کے لیے دیجیے اپنے ہوسٹ ملک طاہر کو اجازت. اللہ نے کے بعد